ان طلاقوں، ان فسادات، ان فتنوں اور ان جھگڑوں کی وجہ جو عام طور پر بیان کی جاتی ہے، وہ لے دے کر یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ صاحب یہ جھگڑا اس لیے ہوا، یہ لڑائی اور یہ فساد اس لیے اٹھا، گاہے اوقات کہا جاتا ہے اقتصاد کی وجہ سے، لڑکا پیسہ نہیں کما رہا تھا، لڑکے کے پاس جو فائنینشیل پوزیشن تھی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی، لہٰذا وہ اختلافات شروع ہو گئے اور جھگڑا ہو گیا۔ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ ذرا پڑھائی میں کمزور تھے، ان کا جو پڑھائی کا لیول تھا لڑکے کا ذرا کم تھا، صاحبزادی کا ذرا زیادہ تھا۔ یا مثلاً کہا جاتا کہ جس ماحول سے وہ بچی آئی تھی وہ ماحول ذرا ڈسٹرب تھا، لہٰذا یہ سارے مسائل کھڑے ہو گئے۔ یا مثلاً وائس ورثہ، وہ لڑکا جس ماحول سے آیا تھا وہ ماحول ذرا ڈسٹرب تھا، لہٰذا۔ یا مثلاً کہا جاتا ہے جس ماحول میں شادی کے بعد یہ رہے، چاہے جوائنٹ فیملی ہو، چاہے کسی انداز میں ہو، چاہے وہ ساتھ میں رہ رہی ہو، چاہے وہ ساتھ میں نہ رہ رہی ہو، کچھ ماحول ایسا بنا کہ بہرحال برتن تو آپس میں کھٹکتے ہی ہیں، آپس میں ٹکراتے ہی ہیں اور جھگڑے شروع ہو گئے۔ یا مثلاً یہ کہا جاتا کہ تھرڈ پرسن کی بیجا دخالت، لڑکی کا باپ، لڑکی کی ماں، لڑکے کا باپ، لڑکے کی ماں، یا لڑکے اور لڑکی کے خاندان میں سے کوئی بھی ایک فرد، یہ جو انہوں نے ان کے پرسنل ایشوز کے اندر انٹرفیئر کرنا شروع کر دیا، یہ جو مداخلت تیسرے آدمی نے کرنا شروع کر دی، تو صاحب یہ بیجا مداخلت جو ہے اس کی وجہ سے اصل میں جھگڑا شروع ہوا۔ تو عام طور پر یہ چند گنے چنے علل بیان کیے جاتے ہیں جب کبھی بھی کہیں پر طلاق واقع ہوتی ہے، کہ اقتصاد کا مسئلہ ہے، پڑھائی کا مسئلہ ہے، اسٹیٹس کا مسئلہ ہے، خاندان کا مسئلہ ہے، انٹرفیئرنس کا مسئلہ ہے۔ جبکہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں، اطمینان رکھیے، اگر یہ سارے مسئلے نہ بھی ہوں، یعنی وہ انتہائی امیر بھی، دونوں کا پڑھائی کا لیول بھی بالکل برابر، کوئی مداخلت بھی نہیں کر رہا، دونوں اچھے خاندان سے ہیں، دونوں کو ماحول جو مل رہا ہے جس میں وہ میرٹل لائف گزار رہے ہیں وہ بھی اچھا ماحول ہے، یقین مانیے کوئی علت جو ابھی تک بیان کی گئی ہے نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اصول کے جس کی جانب میں متوجہ کروانا چاہتا ہوں، اگر اس اصول کی رعایت نہیں کی جا رہی تو گھر تباہ ہوگا، طلاق ہو سکتی۔ اور بالکل اس کے برعکس یہ ساری مصیبتیں، اقتصادی پرابلم اپنی جگہ پر، گھریلو جو مسائل دخالتیں اپنی جگہ پر، پڑھائی کا مسئلہ وہ زیادہ پڑھی لکھی ہے کم پڑھا لکھا اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ اصول کے جس کو بیان کیا جائے گا، اگر وہ اصول محفوظ ہے اس گھر کے اندر تو یہ تمام مسائل رہیں گے انشاءاللہ۔ فتنہ، فساد، یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ جائے وہ پیش نہیں آئے گی۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ اس مسئلے کی اہمیت کو کس حد تک سمجھ پا رہے ہیں، اس لیے کہ میرے لیے سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ اسی کی کاؤنسلنگ پہلے کروں کہ بھائی یہ بہت اہم مسئلہ، اس سے زیادہ میرے پاس نہ وقت ہے نہ الفاظ، لیکن یقین مانیے والدین بھی، بڑے بوڑھے بھی اس اصل مسائل کو نہیں دیکھتے، یعنی ان اصل علتوں کو نہیں دیکھتے کہ جس کی وجہ سے گھر ٹوٹتا، جس کی وجہ سے طلاق ہوتی۔ والدین بھی بہت ہو گیا تو بچی کا تھوڑا سا دین دیکھ لیا، لڑکے کا تھوڑا سا دین دیکھ لیا، تھوڑا سا فائنینشیل اسٹیٹس دیکھ لیا، ماں کو دیکھ لیا، خاندان کو دیکھ لیا، اور اس کے بعد جہیز، مہر اور جو ضروری اشیاء ان کی بات ہو گئی، سمجھ لیا کہ ہم نے ذمہ داری پوری کر دی۔ نہیں، یاد رکھیے کچھ اصول، وہ اصول اگر ان کو نہ سمجھا گیا تو آگے جا کر بگاڑ ہو سکتا۔ اچھا، یورپ کے مقابلے میں ہمارے ہاں باوجود یہ کہ وہ اصول نہیں بیان کیے جاتے پھر بھی بگاڑ وہاں کے مقابلے میں کم ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ آج سے چند سال پہلے، چند کا لفظ تو میں نے ذرا کم استعمال کیا، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ جس زمانے میں ہمارے معاشرے کے اندر مشرق اور مشرقیت زیادہ تھی، ہمارے معاشرے میں جس زمانے میں مشرق اور مشرقیت زیادہ تھی، ہر ماحول کے کچھ لوازم ہوتے ہیں، جس طرح کھانے کے لوازمات ہوتے ہیں، بھائی نہاری کا کچھ لازمہ ہوتا ہے، مثلا وہ ساری چیزیں جو اب میں کیا بات بیان کروں،
نیاز ماشاءاللہ آج کل ہر مومن کھاتا ہے، اسے پتا ہے کہ حلیم کے لوازمات کیا ہیں اور نہاری کے لوازمات کیا ہیں اور بریانی، تو کچھ لوازمات ہوتے ہیں جو ہوں گے، جب حلیم ہے تو یہ چیز بھی ہوگی۔ اسی طریقے سے مغرب کی کچھ لوازمات ہوتی ہیں، مشرق کی کچھ لوازمات ہوتی ہیں۔ ہمارا جو مشرقی ماحول، میں نہیں کہہ رہا کہ بالکل دیندار اور صحیح ماحول، لیکن کچھ اصول مشرقی ماحول کے ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے گھروں کے فساد رکے ہوئے تھے۔ مثلا بچیوں کی حیا، مثلا بردباری، مثلا تحمل اور برداشت، مثلا لڑکے کا بڑوں کے سامنے خاموش ہو جانا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ویسٹرن کے معاشرے میں نہیں ملیں گی، بلکہ آپ کو ایسٹ کے معاشرے میں، مشرق میں ملیں گی۔ تو جب تک یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں پریزرو رہیں، یہ سارے مسائل تھے، لیکن طلاقوں کا ریٹ اتنا زیادہ نہیں تھا۔ لیکن جیسے جیسے ہم نے مغرب کی جانب دوڑ لگائی، دوسرے الفاظ میں ہم یہ سمجھے کہ ہم ماڈرن ہو رہے ہیں، نہیں، ان سالوں میں ہم ماڈرن نہیں ہوئے ہیں، ان سالوں میں ہم ویسٹرن ہوئے ہیں۔ یہ دو چیزیں بالکل الگ ہیں۔ ماڈرن ہونا الگ چیز ہے، ویسٹرن ہونا الگ چیز ہے۔ ماڈرن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کا ترقی کرنا، جدید ہونا، اسے کہتے ہیں ماڈرن ہونا، جدید۔ ویسٹرن ہونا اس کا مطلب ترقی نہیں ہے، اس کا مطلب جیسا وہ کھائیں ویسا ہم کھائیں، جیسا وہ پہنے ویسا ہم پہنے، جیسے وہ سلام کریں ویسے ہم سلام کریں، جیسے وہ بزرگوں کے ساتھ برتاؤ کریں ویسے ہم برتاؤ کریں، جیسا وہ لباس۔ اس کو ماڈرنائزیشن نہیں کہا جاتا، اس کو ترقی نہیں کہا جاتا، اس کو کہا جاتا ہے ویسٹرنائزیشن، مغربیت۔ تو ہم نے اتنے سالوں میں جس سے ہم سمجھے کہ ہم نے ترقی کی ہے، اگر ماڈرنائز ہوتے تو بہت اچھی بات تھی، لیکن افسوس یہ ہے کہ ماڈرنائز نہیں ہوئے، ویسٹرنائز ہو گئے۔ اور جب ویسٹرنائز ہو گئے تو وہ سارے اصول جو مشرقیت کے لوازمات میں سے تھے، جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے، وہ ایک ایک کر کے ختم ہو گئے۔ اور پھر معذرت کے ساتھ وہ مادر پدر آزادی ہماری لڑکیوں میں بھی اور ہمارے لڑکوں میں بھی آ گئی کہ اب بہت سارے جھگڑے، پرانے خاندانوں میں کیا جھگڑے نہیں ہوتے تھے، لیکن ایک شخص ہوتا تھا کہ جو اس خاندان کا بزرگ ہوتا تھا، سارے مسئلے اس کے پاس آ کے طے ہو جاتے تھے۔ اب شاید بعض اوقات غلط سولوشن دیا جائے یا صحیح سولوشن دیا جائے، لیکن ایک ایسا شخص ہر خاندان میں ہوتا تھا جس کا حرف آخر ہوتا تھا، مسائل دب جاتے تھے، مسائل کسی حد تک ختم ہو جاتے۔ لڑکا بردبار، بچی برداشت کرنے والی، توقعات بہت زیادہ نہیں۔ آج کل وہ میڈیا نے توقعات اتنی بنا دی کہ گویا ایسا لگتا ہے پاکستان میں ڈیوڈے کے فلیٹ بھی ختم ہو گئے ہیں، ہر شخص کے گھر میں بڑے فرنش قسم کے وہ ٹائلز بھی لگے ہوئے ہیں، ایسا ہی کچھ لگتا ہے۔ تو بچی جب دوسرے گھر میں جاتی ہے توقع کرتی ہے کہ میرا شوہر ایسا ہی گھر دے گا جو میں نے اس ڈرامے کی اس قسم میں اس لڑکی کا دیکھا تھا۔ تو خود بخود ایک میڈیا بھی ہمیں دھکیل رہا ہے ان توقعات کی جانب، بیجا توقعات، انتہائی خطرناک زہر ہوتا ہے بچیوں کے لیے کہ شوہر کے گھر میں جانے سے پہلے ہی وہ خواب بنانے بیٹھ جائیں، وہ محل بنانے بیٹھ جائیں کہ ایسا گھر ہوگا ویسا گھر ہوگا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں، یہ سارے ڈھکوسلے پرانے زمانے میں نہیں تھے، لہذا گھر محفوظ تھے۔ تو اہم ترین چیز کہ جو وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے خاندانوں میں، فیملیز میں فتنہ اور فساد ہو رہا ہے، بس ایک جملہ کہوں گا، یاد رکھیے، یورپین ترس رہے ہیں اس وقت کہ کسی طریقے سے بکھری ہوئی فیملیز کو، کہ جو انہوں نے ببانگ دہل سویلائزڈ قوانین کا اجرا کر کے بکھیرا تھا خاندانوں کو، آج میٹنگز ہو رہی ہیں ان کی، سر جوڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کس طرح سے ہم اپنے گھروں کو جو ہوٹل بن گئے ہیں ایک فیملی کا درجہ دیں، کس طریقے سے ان رشتوں کو آپس میں جوڑیں، کس طریقے سے سمجھائیں کہ تمہارا یہ اولڈ گائے نہیں ہے، تمہارا باپ ہے، اس کے یہ حقوق ہیں، یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہاری بیٹی، یہ تمہارا بیٹا ہے، وہ تمہارا چچا ہے، ختم ہو گیا سب کچھ۔ اور آج ہم اسی جانب تیزی سے دوڑ کے جا رہے ہیں کہ وہ تو شاید علاج کر لیں، لیکن ہمارے پاس مشکل ہی ہے، بیماری آتی ہے تو اس کا علاج بھی نہیں ہوتا، تیسری بیماری اور پیدا ہو جاتی ہے۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد
ترین جو نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، اہم ترین جو نہیں سمجھائی جاتی ہمارے معاشرے میں، وہ یہ چیز کہ آخر وہ کون سے اصول ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک شادی کرنے والا نوجوان یہ سمجھے کہ مجھے کیسے اچھا سرپرست بننا ہے۔ وہ اصول کہ ایک شادی کرنے والی بچی یہ سمجھے کہ ان کو ایڈاپٹ کر کے میں نے کیسے گھر کو خوشحال رکھنا۔ چھوٹا سا ایک کھانا بھی اگر آپ بنانا چاہتے ہیں، کپڑا بھی اگر آپ سینا چاہتے ہیں، ہر کام کے اصول ہوتے ہیں عزیزوں، پرنسپلز ہوتے ہیں۔ ایک کھانا پکانے کے بھی کچھ پرنسپلز ہیں، چاہے کتنے ہی سادے ہی صحیح۔ ایک کپڑا سینے کے بھی کچھ اصول، کتنے سادے ہی صحیح۔ اگر وہ پہلے سے ہم آہنگی نہیں ہوگی، اگر ان اصول اور قواعد کا نہیں پتا ہوگا، تو وہ کھانا بھی خراب ہو جائے گا، وہ کپڑا بھی برباد ہو جائے گا۔ تو جب چھوٹی چھوٹی کاموں کے لیے اصولوں کی ضرورت، تو پھر اتنا بڑا کام ہونے جا رہا، یعنی دو مختلف ذہنوں کے افراد مل کر ایک ہمیشہ کی مشترک زندگی اس طرح سے کہ معاشرے کو اچھی نسل دیں۔ ہم ان کو تھوڑا ریفریجریٹر گھر ور دے کے سمجھتے ہیں کہ بس ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ ایک گھسا پیٹا سا جملہ بول کے لڑکی کو، وہ جو پرانا ایک جملہ ہے جس پر کوئی عمل بھی نہیں کرتا، کہ دیکھو تم جا تو رہی ہو، اب لاش تمہاری واپس آنی چاہیے۔ اب وہ لاش کیسے آنی چاہیے، درمیان میں کیا ہوگا، نہ نصیحت کرنے والے کو پتا ہے، نہ نصیحت سننے والے کو پتا۔ تو بہرحال وہ اصول اور وہ پرنسپلز کہ جن کی رعایت اگر کر لی جائے تو گھر محفوظ ہو جائیں گے۔ میں ابھی سے بتا دوں کہ ان 3 مجلسوں کے اندر میں ایک مکمل حل آپ کو پیش نہیں کر پاؤں گا۔ سارے کے سارے مسائل کا مکمل حل آپ کے سامنے آ جائے، امپاسبل، لیکن اتنی گارنٹی انشاءاللہ دینے کی جرات کر سکتا ہوں کہ جو 2-3 اصول میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اگر ان اصول پر خلوص دل سے بچے اور بچیاں، نہیں میں نے غلط لفظ استعمال کیا ہے، جن کی شادی کو 15-20 سال بھی گزر گئے ہیں، جو شاید اب دادا اور دادی، نانا یا نانی بن چکے ہیں، اگر وہ بھی ان اصول کو اختیار کریں تو ان کی زندگی میں سدھار آ سکتا۔ اس لیے کہ ابھی بھی ایسی فیملیز ہیں، ہم سمجھتے ہیں بڑے خوشحال رہ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ وہ بڑے میاں ان بڑی بھی کے لیے کتنے خطرناک ہیں اور وہ بڑی بھی ان بڑے میاں کے لیے کتنی خطرناک ہے۔ لیکن بہرحال اس بات پر پردہ ہی رہنے دیجئے تو بہتر۔ ایک درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد کا۔ انتہائی اہم ہے کہ انسان اپنے بچوں کو، یا کم سے کم وہ شادی کرنے والے، ان اصولوں کو سمجھے اور ان کو خلوص کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تاکہ ان کی زندگی اور ان کا گھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے۔ مجھے لگتا بہرحال یہی ہے کہ ماشاءاللہ سبھی کے گھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، اس لیے کہ بہت مسکرا کے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ مولانا ہمیں سکھا رہے ہیں 400 گز کا تو باغ ہمارے گھر کے اندر موجود ہے۔ تو مجھے ایسا تو نہیں ہے کہ شاید میری تقریر ضائع ہو جائے، ٹیپ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے بیچارہ جس کا گھر جو ہے، اس لیے کہ حقیقتاً جو اس آگ میں جل رہا ہوتا ہے یا جو اس آگ میں جل رہی ہوتی، اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ قید خانہ ہے جس سے نجات کی راہ میں بھی بدنامی ہے۔ میں نے ایک جملہ کہہ دیا، اب کیفیات کو آپ خود سمجھیے گا۔ تو اب ہم تعلیمات کو دیکھتے ہیں، اسلام کو دیکھتے ہیں، قدم قدم پر، میں اس فہرست کو آپ کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتا، قدم قدم پر رسول نے علی و بطول کو شادی سے پہلے بٹھا بٹھا کر نصیحتیں فرمائیں۔ سوچنے کی بات، جناب سیدہ کوئی عام شخصیت نہیں، معصومہ، مولائے کائنات، باب العلم، لیکن رسول ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دیکھو میں جو بڑا ہوں تو میں اس فاطمہ کو، کہ جسے کسی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہے تو نصیحت میں کر رہا ہوں کہ اے فاطمہ دیکھو کبھی علی سے کسی چیز کا تقاضا نہ کرنا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے علی اس موقع پر تمہاری اس خواہش کو پورا نہ کر پائے اور اس کے دل میں ایک شرمندگی کا احساس بلند ہو۔
بھائی شرمندگی کا احساس بلند ہوگا، ایسا نہ ہوا نہ ہو سکتا تھا، لیکن رسول ایک اصول دے رہے ہیں کہ کبھی تقاضا نہیں کرنا، کبھی ڈیمانڈ نہیں کرنا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری خواہش کو پورا نہ کرے، نتیجتاً خواہش پوری نہیں ہوگی، نہیں، اسے شرمندگی کا احساس ہوگا۔ اچھا، اسے شرمندگی کا احساس ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے مرد ایک مردانگی کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے، اب یہ تفصیل طلب باتیں ہیں، لیکن فی الحال فقط اشارے کر رہا ہوں۔ عورت کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ مرد کو، دیکھیے غلط معنی اور غلط مطلب اور مذاق کی طرح اس بات کو نہ لے جائیے گا، حقیقت گھرانوں کی کیفیت میں بیان کر رہا ہوں۔ عورت کی پوری کوشش ہونی چاہیے، اگر وہ چاہتی ہے کہ گھر میں نظام باقی رہے، اگر وہ چاہتی ہے کہ اولاد کنٹرول میں رہے، اگر وہ چاہتی ہے کہ خود اس کا اپنا احترام باقی رہے، تو مرد کو مرد رہنے دے، مرد کو اپنے اشاروں کا بچہ نہ بنائے۔ یاد رکھے وہ شخص، یاد رکھے وہ عورت، یاد رکھے وہ مومنہ کہ اگر کبھی بھی ایسا ہو گیا اور اس مرد کی مردانگی ختم ہو گئی، اس کا احترام پائمال ہو گیا، تو یاد رکھیے یہی اولاد ہے جو آج باپ کے احترام کو روندے گی، کل آپ کے احترام کو روندے گی۔ تو ایک یہ اشارہ میں نے فقط کیا، تو انتہائی اہم اصول یہیں سے، اسی حدیث سے، اسی نصیحت رسول خدا سے ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور وہ یہ۔ اچھا میں یہ بھی بتا دوں آج پہلی تقریر کہ دیکھیے کچھ اصول وہ ہیں کہ جسے بیوی نے اختیار کرنا، کچھ اصول وہ ہیں جسے شوہر نے اختیار کرنا۔ ابتدا میں بیوی سے متعلق اصولوں کو بیان کروں گا، بعد میں شوہر کی ذمہ داریاں بھی بیان کی جائیں گی۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ کہیں مرد ہونے کے ناطے نیچے سے اعتراض، یعنی خواتین کی جانب سے اعتراض نہ آ جائے کہ صاحب یہ سب عورت کی اوپر ہی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، مرد کی تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ تو بادشاہ ہے، وہ تو عیاشی کرنے کے لیے آیا ہے۔ نہیں، دونوں کی ذمہ داریاں بیان کی جائیں گی، لیکن عورت کی ذمہ داریاں پہلے اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ بھائی ایک تو قانون ہے آپ کا بھائی کہ لیڈیز فرسٹ ہے کہ نہیں، یہاں نہیں چلے گا، نہیں یہاں چلے گا، اس لیے چلے گا کیونکہ ایک خلاصہ، یعنی جو میں اصول ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا ان 3 تقاریر کے اندر، خلاصہ جو آپ نے ہر وقت، یعنی مومنات نے ہر وقت ذہن میں رکھنا، ان 3 جملوں میں وہ خلاصہ ہے، یعنی ان 3 جملوں کے ارد گرد یہ اصول اور یہ ذمہ داریاں جو ایک مومنہ کو اس لیے اختیار کرنی ہے کہ اس نے اپنے گھر سے امام زمانہ کے سپاہیوں کو بنانا۔ تو وہ یہ یاد رکھیں کہ اسے، اب دیکھیے میں الفاظ بہت احتیاط سے استعمال کر رہا ہوں، کوئی جورو کا غلام وغیرہ کا کانسیپٹ ذہن میں نہ آ جائے۔ سنیے، اس مومنہ کو اپنے شوہر کو ایسا بنانا ہے، بے وقوف نہیں بنانا، پاگل نہیں بنانا، اس مومنہ کو اپنی زندگی ایسے گزارنی ہے، اس مومنہ کا کل کارنامہ یہ ہوگا، اس مومنہ کا کل ہنر یہ ہوگا کہ وہ اپنے شوہر کو ایسا شخص بنا دے جو اس خاندان، اس گھر کے لیے، اس فیملی کے لیے بہترین سرپرست ہو، اور اب ان بچوں کے لیے انتہائی شفیق مدبر ہو۔ اگر اس نے ان اصولوں کو ایڈاپٹ کیا تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اور اس راہ میں سب سے پہلا اصول یہ جس کا خیال اس مومنہ کو کرنا، اور یہ سارے اصول ایسے نہیں ہیں کہ اگر کبھی نہیں کیے یا خیال اب نقصان ہو گیا اب تو نہیں، اگر 20 سال بھی گزر گئے، 20 سال کے بعد اگر اس اصول کو اختیار کیا جا رہا ہے، اپنا گھر جنت بنا کے رہے گی وہ مومنہ۔ اور پہلا اصول یہ، شوہر کا احترام۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ میرے پاس وقت کتنا، درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ پورا ہو گیا۔ اہم ترین اصول، مجھے بہت کچھ کہنا تھا لیکن مجھے کسی اور مقام پر بھی جانا ہے، وقت بھی پورا ہو گیا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کل 10-15 سے زیادہ افراد تو ہوں گے نہیں، تو 8:30 بجے آپ مجلس شروع کر دیجیے گا،
تاکہ 1 گھنٹہ میں تقریر کر سکوں. درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. بس 5 منٹ میں اپنے وقت سے زیادہ لوں گا, اجازت ہے؟ تو ایک مومنہ کی اہم ترین خلاصہ یہ کہ ایسا شوہر اسے بنانا ہے. اور یاد رکھیے خدا نے قوت دی ہے عورت کو. یہ خواتین غور سے سنیں, اور سننے کی ضرورت نہیں ہے. خواتین اس بات کو کنفرم, آئی ایم ڈیڈ شیور, یقین ہے کہ خواتین اس بات کو محسوس کرتی ہیں. اور روایات میں آیا کہ خواتین کو خدا نے ایسی قدرت دی ہے, کچھ ایسی دماغ دیا, کچھ ایسا طریقہ دیا کہ جو وہ چاہتی ہیں اگر چاہیں تو ہو جاتا. یہ خواتین اس بات کا اقرار کریں گی کہ اگر کچھ چاہتی ہیں وہ اپنے گھر کے اندر, کچھ کروانا چاہتی ہیں تو وہ ہو جاتا ہے. اس بات کا اعتراف ائمہ نے بھی کیا. تو اس اعتبار سے میں نے یہ جو لفظ استعمال کیا کہ وہ اپنے شوہر کو ایسا بنائیں, یعنی گھر کی بدبختی سب سے پہلے عورت کے ہاتھ میں ہے, گھر کی خوشبختی سب سے پہلے بیوی کے ہاتھ میں ہے. لہذا لیڈیز فرسٹ کی بات نہیں ہو رہی, اہم ترین ذمہ داری, زیادہ تر حصہ اسی عورت کے حصے میں آ رہا ہے. اور عورت کے اس گھر کو جنت بنانے کے اہم ترین اصولوں میں سے ایک اصول یہ کہ شوہر کے احترام کو برقرار رکھے. اس لیے کہ یاد رکھیے ہر شخص کوئی بھی ہو وہ اپنا احترام کروانا پسند کرتا. ہر آدمی کو اچھا لگتا ہے کہ اس کا احترام کرے. اور جب کوئی کسی کا احترام کرتا ہے, اگر میرا کسی نے احترام کیا ہے, یقیناً میرے دل میں اس کے خلاف نفرت کبھی نہیں آئے گی, ہمیشہ محبت آئے گی. اور پھر یہ محبت اور بڑھے گی تو میرے دل میں بھی اس کے لیے احترام پیدا ہو جائے گا. اور کوئی شخص بھی اگر اس کی انسلٹ کی جائے, چاہے اسی مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہو کے کہہ جائے مولانا یہی پڑھنا تھا تو اعلان کر دیتے, مجھے برا بہت لگے گا, کبھی بھی میں خوش نہیں ہوں گا. ٹھیک ہے, اس کا اظہار شاید میں نہ کر پاؤں, اظہار تو خیر بعد میں نیچے جا کے ہو جائے گا, تو میں اظہار نہ کر پاؤں. لیکن کوئی آدمی بھی اپنی انسلٹ کو پسند نہیں کرتا. آپ کسی کی انسلٹ کیجئے, چبھتا ہوا جملہ کہیے, اس پر کوئی نکتہ چینی کر کے دیکھ لیجئے, اطمینان رکھیے اس کے دل کے اندر ایک کدورت پیدا ہو جائے گی, ایک نفرت کا نکتہ اس کا آغاز ہو جائے گا. بس یہی نفرت, یہی کدورت, یہی وہ بیج ہیں جو آگے چل کر ایسے درخت بنتے ہیں کہ جو اس طرح سے جلتے ہیں کہ پورا کا پورا گھر راکھ بن کے رہ جاتا. تو احترام, وقت میرے پاس بالکل نہیں, کل میں اس کے بارے میں تھوڑی باتیں اور بیان کروں گا, لیکن بس آج کی حد تک عملی اعتبار سے بہت کچھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ عورت جو احترام کرے گی اپنے شوہر کا, یہ احترام پلٹ کر اس کی جانب آئے گا. اس احترام کے فوائد خود اس کی جانب آئیں گے. اور یہ عورت یاد رکھے, بیوی اس بات کو لکھ لے کہ اگر وہ شوہر کا احترام کرتی ہے تو کبھی بھی اس کا قد چھوٹا نہیں ہوتا, کبھی بھی وہ چھوٹی نہیں ہوتی, کبھی بھی اس کی ذلت نہیں ہوتی. دوسرے کا احترام آپ کے احترام کو بڑھا دے گا. شوہر کا احترام کریں گی, شوہر کے دل میں آپ کا احترام بڑھ جائے گا. چھوٹی چھوٹی باتیں, شوہر کے ساتھ اونچی آواز میں بولنا, شوہر کو کسی برے لقب سے پکارنا, شوہر کے کسی کام پر نکتہ چینی کرنا, انتہائی زہر. تانے, نکتہ چینی, چاہے بہت ہی فلسفیانہ نکتہ چینی کیوں نہ ہو, چاہے بہت ہی عالمانہ نکتہ چینی کیوں نہ ہو, زہر ہے یہ نکتہ چینی ہے. ایک دانشور نے کہا یہ نکتہ چینیاں جو عورتیں اپنے شوہر پر کرتی, یہ تانے جو دن رات عورتیں اپنے شوہر کو سناتی, یہ جو اونچی آواز میں جو باتیں کرتی, یہ جو اپنے شوہر کو فحش القاب سے پکارتی, باقاعدہ علماء اجتماع نے کہا ہے احترام سے اپنے شوہر کو پکارنے کی عادت ڈالیں. تو یہ وہ دانشور کہتا ہے در حقیقت عورت اپنے ہاتھ سے اپنی ازدواجی قبر کے چھوٹے چھوٹے گڑھوں کو کھود رہی ہے, اپنے ہاتھ سے اپنی ازدواجی قبر کے چھوٹے چھوٹے گڑھوں کو کھود رہی ہے جب وہ اپنے شوہر پر کوئی نکتہ چینی کرتی ہے, کوئی تانا لگاتی ہے, کوئی توہین کرتی ہے, برے انداز میں پکارتی ہے, بری آواز سے پکارتی ہے. تو اہم ترین اصول کے جو بیان ہونے سے رہ گیا, لیکن ادب اس کا محور, اور ادب
اس کی درسگاہ ایسی درسگاہ کہ جہاں پر ادب کا سبق بڑا بھی سکھا رہا ہے اور چھوٹا بچہ بھی سکھا رہا ہے. شام کا بازار ہے اور سکینہ جناب زینب کے ساتھ، میں فقط اشارہ کر رہا ہوں، ادب سکینہ کو سمجھانا. پیاس کی شدت، ایک بیوی سکینہ کی اس پیاس کو محسوس کرتی، جلدی جلدی کوزہ آب لے کر سکینہ کی خدمت میں آتی. سکینہ زینب کو دیکھتی ہیں، زینب اجازت دیتی. سکینہ کوزہ آب پینا چاہتی کہ ایک مرتبہ وہ بیوی کہتی کہ اے بیٹی یا اے بیوی، پانی تو پی رہی ہو لیکن میرے حق میں دعا کرتی جانا. اب سکینہ کے ہاتھ رک گئے. ساری روایتوں نے، سارے مقاتل نے لکھا یہ ہے ادب سکینہ. اے بیوی، میں سکینہ ہوں، پہلے تیرے حق میں دعائے خیر کروں گی، اس کے بعد سکینہ پانی پیے گی. بس ایک مرتبہ. تمہاری پہلی دعا کیا ہے؟ اس کی پہلی دعا سکینہ کے دل پر کیسی قیامتیں لے کر آئی ہوگی، اس کا اندازہ تو ان الفاظ سے آپ کر سکتے ہیں کہ جب اس نے کہا ہوگا اے بی بی یہ دعا کیجئے، جس طرح سے آپ یتیم ہوئی ہیں، جس طرح سے آپ اسیر ہوئی ہیں، دعا کیجئے خدا یتیموں کی دعاؤں کو جلدی سنتا ہے، میرے بچے اس طرح یتیم نہ ہو، میرے بچے اس طرح اسیر نہ ہو. اے بی بی تیری دوسری دعا کیا ہے؟ اے بی بی میرا شوہر گیا ہوا ہے، دعا کیجئے خیریت سے پلٹ آئے. جناب سکینہ دعا کرتی ہیں، اے معظمہ اپنی تیسری دعا کو ذرا بیان کر دے. اب وہ بی بی فرماتی ہے کہ اے بی بی میری تیسری دعا یہ ہے کہ اب میری آخری عمر آ گئی ہے، ایک طویل عرصہ گزر گیا ہے، دل بڑا چاہتا ہے مرنے سے پہلے ایک مرتبہ مدینے کی زیارت کر لوں. بس دعا کر دیجئے کہ خدا مدینے کی زیارت عطا کر دے. سکینہ تو دعا میں مشغول ہوئی، لیکن ذرا سوچئے گا تو صحیح، زینب کربلا سے لٹ کر آ رہی ہے، کربلا سے کوفے کا راستہ، کوفے کا بازار، کوفے کا مجمع، اور پھر کوفے سے شام کی راہ، شام کا بازار، شام کا مجمع. زینب نے گالیاں سنی ہیں، زینب نے پتھر کھائے ہیں، لیکن اس غریب الوطنی میں اگر کہیں سے مدینے کا نام سنا، زینب ایک مرتبہ دل دھڑپ اٹھا. اے بی بی تو مدینے جا کر کیا کرے گی؟ بس او مومنہ کہتی ہے اے بی بی مدینے کیوں نہ جاؤں، مدینے میں میرا شہزادہ ہے، مدینے میں میری شہزادی ہے. زینب فرماتی ہیں اے بی بی جب مدینے جائے گی، اتنے عرصے کے بعد جائے گی، کیا اپنی شہزادی کو پہچان لے گی؟ کیا اپنے شہزادے کو پہچان لے گی؟ ارے کیوں نہ پہچانوں گی، ساری خدمت کی ہے. اب زینب نے سنبھل کے کہا اے بی بی اتنا بتا، اگر تیری وہ شہزادی اس مجمع میں آ جائے تو کیا ابھی تو اسے پہچان لے گی؟ بس جواب نہیں دیتی، گھبرا کے کہتی ہے خبردار یہ جملہ بھی زبان پہ نہ لائیے، اس لیے کہ یہ نامحرموں کا مجمع ہے، میری بیوی بڑی پردے دار ہے. ارے زینب میری بیوی کا نام، حسین میرے شہزادے کا نام، بس اتنا سننا تھا. زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا. اے ام حبیبہ سکینہ کی دعا قبول ہو گئی، آ کے زیارت کر لے، تیری زینب کربلا سے. الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أيام منقلبين ينقلبون.